ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ سر تھام کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنی دادی کو اپنی بات سمجھائے۔ اس کی ماتھے پر شکن پڑ چکے تھے اور وہ مسلسل ایک غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہا تھا۔ اچانک ہی دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ اس نے ناگوار تاثرات سے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا موڈ حد سے زیادہ خراب ہو رہا تھا۔ وہ ابھی کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید آنے والا بھی ڈھیٹ انسان تھا۔ اس نے ایک اور بار دستک دی تھی، جبکہ اس نے اپنا سر جھٹکا تھا اور بھاری آواز میں بولا، آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی دروازہ کھلا تھا۔ صدیق کمرے میں داخل ہوا تھا اور وہ جو بیزار سا ہو کر بیٹھا ہوا تھا، صدیق کو دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ الہام خان کا وفادار ملازم تھا، اس کا پرسنل اسسٹنٹ۔ وہ اپنے دل کی ہر بات اور اپنے تمام کام صدیق کو ہی کہتا تھا، اور وہ بھی دل سے الہام کے ہر کام کو انجام دیتا تھا۔ وہ سر جھکا کر بولا، سائیں، میں ابھی فرید کی طرف سے آ رہا ہوں۔ گارڈز لے کر اس کی دہلیز پر گیا تھا اور پیسوں کا مطالبہ کیا تھا۔ 50 لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی۔ الہام اس کو غور سے سن رہا تھا۔ وہ مزید بولا، لیکن سر، فرید مکر گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ پیسے نہیں دے سکتا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ آپ کے پیسے واپس کر سکے۔ الہام کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور وہ غصے سے غرایا تھا۔ کیا اس کو معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ یا وہ اس بات کو فراموش کر چکا ہے کہ اس کا پالا کس سے پڑا ہے؟ تم نے ادھار دیتے ہوئے اس کو یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ پیسے بتائی ہوئی تاریخ کو دینے ہوتے ہیں، جبکہ وہ بے ساختہ بولا تھا، جی صاحب، میں نے سب چیزیں اس کو بتائی تھیں۔ وہ کہتا ہے جس کی خاطر میں نے پیسہ لیا تھا وہ مر چکی ہے، اب میں کہاں سے پیسہ دوں؟ سارا پیسہ اس کے علاج پر لگ گیا ہے۔ اگر وہ ہوتی تو اس کے ساتھ مل کر وہ پیسہ چکا دیتا، لیکن اب اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ الہام کا دماغ گھوم گیا تھا۔ ہاں، وہ ایک رئیس زادہ تھا۔ اس کی نظر میں 50 لاکھ جیسی رقم کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، لیکن وہ اصولوں کا پکا تھا۔ جو بات کہہ دی، اگر سامنے والا اس سے مکر گیا تو وہ معافی نہیں دیتا تھا۔ ابھی بھی اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ صدیق کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، اگر ایسی بات ہے تو تم اس کے ہاتھ پاؤں توڑواؤ، پولیس اس کے گھر بھیجو، میں اپنا 1 روپیہ بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس تاریخ تک پیسے دے دے گا۔ اگر اس نے نہیں دیے تو پھر معافی کسی صورت نہیں ملے گی۔ الہام کا دماغ ویسے ہی بہت خراب ہو رہا تھا۔ غصے کے باعث اس کی نسیں ابھر چکی تھیں، جبکہ صدیق اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، لیکن سر، اس کا پیسہ نہ دینا آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ وہ جو واش روم کی طرف جا رہا تھا، حیران ہو کر صدیق کو دیکھا۔ وہ مزید بولا، سر، جب میں نے فرید سے پیسوں کا مطالبہ کیا تو اس نے ان پیسوں کے بدلے اپنی بیٹی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر الہام صاحب مجھ سے پیسے کے بجائے میری بیٹی لے لیں تو میں تیار ہوں۔ الہام خان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی صدیق مزید بولا تھا، صاحب، اس میں کوئی برائی نہیں۔ آپ کو ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جس سے آپ کانٹریکٹ میرج کر سکیں، محض دادی کو دکھانے کے لیے، تو یہ موقع بہت مناسب ہے۔ آپ فرید کی بیٹی سے نکاح کر لیں اور دادی کے سامنے بطور بیوی پیش کر دیں۔ وہ لڑکی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ جو صدیق کو سخت سنانے والا تھا، اس کی بات سن کر اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تھا۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ ہاں، وہ ایسا کر سکتا تھا۔ اس کے لیے یہ لڑکی واقعی فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی، اور وہ یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے چند پل کھڑے ہو کر اس بارے میں سوچا۔ ہاں، اس کے 50 لاکھ ضائع ہو سکتے تھے، لیکن دادو جو اس کے لیے لڑکیاں تلاش کرتی پھر رہی تھی، وہ ٹھہر جاتی۔ ویسے بھی اس کا شادی جیسے رشتے سے ایمان اٹھ گیا تھا۔ پہلا تجربہ اس کے سامنے تھا،
اسی لیے وہ بدزن ہو رہا تھا، لیکن دادی کی مسلسل ایک ہی رٹ نے اس کو یہ فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اس نے صدیق کی طرف دیکھا اور لڑکی اٹھانے کا حکم دے دیا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ معصوم کلی جائے نماز پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ ابھی محض 1 ماہ پہلے ہی تو اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ وہ مسکین ہوئی تھی، اس کا تو کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا جو اس کا دکھ سمجھتا۔ محض ایک باپ تھا جو ماں کے انتقال کے بعد شراب نوشی میں ملوث ہو گیا۔ پہلے بھی وہ کون سا اچھا باپ تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو مارتا پیٹتا تھا، سزا دیتا تھا، جوا کھیلنے کے لیے پیسے چھینتا تھا۔ اس نے بہت مشکلات برداشت کی تھی، لیکن آخر میں اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا، بلکہ اس کی ماں زندگی اور موت کی جنگ ہار گئی تھی اور اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ یہ لمحہ ایک اولاد کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ مرنے کے قریب آ جاتی ہے۔ یہی حال فرید کی اکلوتی بیٹی رامین کا تھا۔ اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور اپنے رب کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی، یا رب العالمین، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو مالک مولا ہے، یا رب العالمین، میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھ سے آج تک جو بھی خطا ہوئی ہیں ان سب کا ازالہ کر دے۔ یا اللہ، تیری بندی مشکل میں ہے، اس کو صبر عطا کر دے، میری ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ یا اللہ، میں اپنی ماں کے بغیر رہ نہیں پا رہی، مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ یا اللہ، میرے حال پر رحم کھا لے۔ کافی دیر تک وہ نم آواز میں اپنے اللہ سے مخاطب رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب مدرسے کے بچوں کے آنے کا وقت ہوا تو اس نے اپنا چہرہ صاف کیا تھا۔ ایک واحد یہی بچے تو اس کا سہارا تھے، جن کے سہارے وہ اپنی تلخ زندگی کو بھول کر ان بچوں میں مگن ہو جاتی تھی۔ جائے نماز لپیٹ کر وہ بڑے کمرے میں آ گئی تھی، جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے سپارہ پکڑے بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جیسے ہی داخل ہوئی سب اس کے ادب میں کھڑے ہو گئے اور وہ ان تمام بچوں کا سلام قبول کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے سبق سننا شروع کر دیا تھا۔ ایک بچہ آ رہا تھا، اپنا سبق سنا رہا تھا اور اسے شاباشی لیتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بھولی بھٹکی مسکان آ گئی تھی۔ اس کو یہ سب کر کے بہت اچھا محسوس ہوتا تھا۔ وہ بہت چھوٹے دل کی مالک تھی۔ اپنی ماں کی بات تو اور حساس ہو گئی تھی، لیکن باپ کے رویے نے اسے مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ وہ اپنے اللہ سے اب محض ایک ہی دعا مانگتی تھی کہ اس کا رب یا تو اس کی زندگی کو تبدیل کر دے یا پھر اس کو اپنے پاس بلا لے۔ وہ تھک چکی تھی حالات سے لڑتے لڑتے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا اور چھٹی کا وقت آ گیا تھا۔ سب اس سے ملاقات کر کے جا چکے تھے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کمرے کی طرف بڑھنے لگی، مگر اچانک ہی کسی نے لات مار کر دروازہ کھول دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا باپ، جو نشے میں دھت تھا، گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ پہلے وہ محض جوا کھیلتا تھا۔ اس کی ماں کے خوف سے اس نے شراب جیسی حرام مشروب کو منہ نہیں لگایا تھا۔ ہاں، 1-2 بار اس نے شراب پی تھی، لیکن گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ مگر جب سے اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا تب سے حالات کچھ بدل گئے تھے۔ وہ روز شراب پیتا تھا اور گھر میں آ کر گالی گلوچ کر کے چارپائی پر سو جاتا تھا۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ وہ دوبارہ دروازہ بند کرنے کے لیے آگے کی طرف بڑھتی، اس سے پہلے ہی کچھ باوردی گارڈ گھر میں داخل ہوئے۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ اٹھا تھا۔ یہ لوگ کون تھے وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ان مردوں کی تعداد تقریباً 10 کے قریب تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کپ کپانا شروع ہو گئے تھے۔ اس کا باپ، جو نشے میں دھتا، فوراً ہی ہوش میں آیا، مگر وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس مجمع میں سے صدیق سامنے آیا اور اس کے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا تھا، الہام صاحب نے تمہاری ڈیل قبول کر لی ہے، تمہیں پیسے دینے کی اب ضرورت نہیں۔ تمہاری بات الہام صاحب کو منظور ہے، مگر اپنی بیٹی کو سمجھا دو، وہاں جا کر اگر اس نے کوئی بھی اونچ نیچ کی یا الہام صاحب کی بات کی نفی کی تو یاد رکھنا ہم دوبارہ تم سے پیسے وصول کرنے آ جائیں گے۔
जबकि उसके बाप की आंखें चमक उठी थीं। वो फौरन बोला, हाँ हाँ, मुझे क्या मसला हो सकता है, मैं तो खुद यही चाहता था, मुझे मंजूर है। और तुम बेफिक्र रहो, मेरी बेटी बहुत समझदार है, शिकायत का कोई मौका नहीं देगी, बल्कि सबको खुश रखेगी। ये बात सुनकर सिद्दीक के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और वो उसके कंधे पर हाथ रखते बोला था, तुम काफी होशियार इंसान हो, घाटे का सौदा नहीं किया तुमने। जबकि फरीद मुस्कुराया था और अपनी बेटी की तरफ बढ़ा था, जबकि रामीन उन दोनों की बातें सुनकर इतना समझ गई थी कि ये बातें उसके ही मुत्तल्लिक हुई हैं। क्या उसके बाप ने उसे चंद पैसों के एवज बेच दिया था? ये ख्याल आते ही उसकी रूह तक कांप गई थी। फरीद अपनी बेटी के पास आया। शराब की बदबू से रामी ने बेसाख्ता अपने कदम पीछे लिए थे, जबकि फरीद अपनी बेटी को देखते हुए बोला था, मुझे मालूम है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, वैसे भी बेटियां अपने बाप पर ही कुर्बान होती हैं, तुम्हें भी बस आज अपने बाप के लिए कुर्बानी देनी है। तुम बेफिक्र रहो, इल्हाम साहब तुम्हें बहुत खुश रखेंगे, तुम्हें हर वो ज़रूरत की चीज़ मुहैया करेंगे जो तुम चाहती हो, बदले में बस तुम्हें उन्हें खुश करना होगा, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना होगा, जो वो बोलेंगे उनके हुक्म पर सर झुकाना होगा। देखो रामीन, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बाप सुकून की ज़िंदगी गुजारे तो मुझे तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत नहीं चाहिए। अगर मुझे तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत मिली तो मैं वहां आकर तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दूंगा, इसीलिए अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना। जबकि रामीन के होश उड़ गए थे, वो अपने बाप की तरफ देखते हुए बोली, बाबा आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको मालूम है आप मेरा सौदा कर रहे हैं? होश में आए, मैं कैसे किसी के साथ जा सकती हूँ? और आपको समझना चाहिए मैं इंसान हूँ। वो तड़प उठी थी, उसको यकीन नहीं आ रहा था उसका बाप उसको बेच रहा है, जबकि फरीद साहब हाथ उठाए हुए बोले थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जितना कहा है मेरा हुक्म तुम पर मानना बेहद ज़रूरी है। सिद्दीक साहब आप इसको लेकर जा सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है। जबकि सिद्दीक ने अपने साथ आई एक औरत को इशारा किया था कि वो फौरन ही रामीन को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़े। वो गांव के लोग थे, औरत की इज्जत करना बखूबी जानते थे। सिद्दीक ने रामीन का हाथ पकड़ना भी अपनी तौहीन समझा था। वो एक तरफ हो गया था, जबकि वो औरत रामीन के पास आई और मजबूती से उसकी कलाई थाम कर गाड़ी की तरफ उसको घसीटने लगी थी। जबकि रामीन से जितना हो सकता था वो जोर लगा रही थी, लेकिन वो धान पान सी लड़की कहाँ उस सेहतमंद औरत का मुकाबला कर सकती थी। वो लोग आए थे, रामीन को लिया था और बंगले की तरफ गामजन हो गए थे। उसका दिल सूखे पत्ते की मानंद कांप रहा था। उसको नहीं मालूम था कि उसको कहाँ लेकर जाया जा रहा है। वो गाड़ी में बैठी मुसलसल उन लोगों की मिन्नत कर रही थी कि उसे जाने दिया जाए, वो बेकसूर है। ये पैसे उसके बाप ने लिए हैं, उसकी माँ के इलाज पर 1 रुपया नहीं लगाया गया। वो झूठ बोल रहा है, मेरी बात पर यकीन किया जाए। मेरा बाप नशई है, जो भी करना है मेरे बाप के साथ किया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। उन लोगों के लिए ये लड़की बहुत फायदेमंद थी। सिद्दीक ने सख्ती से उस औरत को हुक्म दिया था कि उसके दोनों हाथ थाम कर रखने हैं, किसी भी सूरत उसको नहीं छोड़ना। मगर वो किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। वो किसी भी तरह गाड़ी से उतरकर भाग जाना चाहती थी। उसके दिल में अजीब अजीब से अंदेशे पैदा हो रहे थे कि क्या ये लोग इसको आगे बेचने वाले थे या फिर उसके साथ कोई गलत काम होने वाला था। ये सोच सोच कर ही रामीन की जान निकलने के दर पे आ गई थी। वो सिद्दीक को देखते हुए गमगीन लहजे में बोली, भाई अल्लाह ने आपको भी बेटियां अता की होंगी। अगर बेटियां नहीं दी तो बहन तो दी होगी, अगर बहन नहीं दी तो बीवी दी होगी, अगर वो भी नहीं तो माँ तो होगी ना। अल्लाह के लिए उनके सदके मुझे जाने दें। क्यों मकाफाते अमल से आप नहीं डर रहे? अगर आज आप मेरे साथ कुछ गलत करेंगे तो लौट कर आपके सामने भी वही सब आएगा। खुदा के लिए, मेरा बाप एक नशई है, उनको नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं।
ان کے بدلے مجھے کیوں سولی پر چڑھایا جا رہا ہے؟ خدا کے لیے مجھے بخش دیا جائے۔ وہ منت کر رہی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ شاید وہ لوگ اس کو معافی دے دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کی ایک فریاد نہیں سنی گئی تھی اور اس کو سیدھا وہ لوگ بنگلے پر لے آئے تھے۔ اس کا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اس کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیا اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے والا تھا؟ یہ سوچ ہی اسے ختم کر رہی تھی۔ وہ محض ایک ہی دعا اپنے رب سے کر رہی تھی کہ اس کی عزت کی حفاظت کی جائے، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو، وہ باعزت بری ہو جائے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے پوچھ میں رکی تھی۔ صدیق باہر آیا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اس کی باتیں اسے شرمسار کر رہی تھیں۔ صدیق کبھی ایسا کام نہیں کرتا تھا۔ اس کو بھی احساس تھا کہ عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ اس کی بھی 2 بیٹیاں تھیں جن سے وہ بے انتہا پیار کرتا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ اس کی نوکری کا سوال تھا۔ اگر وہ الہام کا ساتھ نہیں دیتا تو اس کی نوکری سے نکال دیا جاتا، اسی لیے مجبوراً وہ یہ کرنے پر قادر تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر اس عورت کو اشارہ کیا تھا کہ وہ رامین کو لے کر باہر آئے، مگر رامین سختی سے اپنی جگہ کو تھام چکی تھی۔ وہ صدیق کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں، میں باہر نہیں آؤں گی۔ مجھے پتا ہے آپ لوگ میرے ساتھ کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو یہ کرنے کی اجازت بالکل نہیں دوں گی۔ اللہ کے لیے میرے حال پر رحم کھائیں۔ کیوں آپ کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا؟ وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ معصوم پری ان لوگوں کی منت کر رہی تھی جو کان لپیٹ چکے تھے۔ ان کو حکم ملا تھا اور اس کی تعمیل ان لوگوں پر فرض تھی۔ چند پل صدیق نے انتظار کیا تھا، لیکن رامین کسی کے قابو میں نہیں آئی تھی۔ اس نے غصے میں اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں تھام کر گاڑی سے باہر کھینچا اور فوراً بنگلے کے اندر بڑھ گیا، جبکہ رامین مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ وہ کسی بھی صورت صدیق کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ اس کی زندگی اب مشکل میں آ گئی ہے۔ اس کو اپنے باپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس نے ایک پل کے لیے بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ صدیق رامین کو لیے بنگلے میں داخل ہوا تو لاؤنج کے صوفے پر ہی الہام خان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے غرور سے بیٹھا ہوا تھا۔ صدیق نے ایک جھٹکے سے لا کر الہام کے قدموں میں رامین کو پھینکا، جبکہ اس کا سر صوفے کی لکڑی سے لگتے لگتے بچا تھا۔ الہام سیدھا ہو گیا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے سر اٹھایا اور سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ مبہوت رہ گئی تھی۔ اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود، 3 پیس پہنے الہام خان کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا، جبکہ الہام کی نگاہ ایک پل کے لیے اس کے وجود پر ٹک سی گئی تھی۔ بکھرا ہولیا، آنکھوں میں آنسو، وہ لڑکی رحم کے قابل محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی رامین اس کے آگے ہاتھ جوڑتے بولی کہ صاحب، میں جانتی ہوں میرے بابا نے آپ سے پیسے ادھار لیے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے مجھے خرید لیا ہے، مگر مجھے معاف کر دے، میرا ان سب میں کوئی قصور نہیں۔ بابا نے امی کے علاج پر وہ پیسے نہیں لگائے، بلکہ وہ پیسے جوئے میں ہار چکے ہیں۔ اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی بہن کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ جبکہ اچانک ہی الہام خان اس پر جھکا اور اس کے بالوں کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑتے ہوئے غصے سے دھاڑا تھا۔ خبردار لڑکی جو تم نے میری بہن کا نام لیا، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم الہام خان کی بہن سے اپنے آپ کو جوڑو۔ وہ خانزادی ہے، اونچے مرتبے والی، اور تم نیچی ذات کی ایک نیچ آدمی کی بیٹی ہو، اسی لیے زبان سنبھال کر استعمال کرو۔ تمہارے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر رہا، پہلے بات سن لو پھر واویلا مچا لینا۔ اس کی بات سن کر رامین زمین میں گڑنے والی ہو گئی تھی۔ اس کا سر جھک چکا تھا۔ صوفے پر بیٹھے اس شخص نے ایک پل میں ہی اس کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا، وہ نہیں جانتی تھی، مگر اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ وہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو معلوم تھا اس کا باپ کسی خانزادہ کے پاس کام کرتا تھا،
लेकिन काम में लापरवाही की वजह से उसे निकाल दिया गया। और फिर अम्मा के इलाज के लिए उसके अब्बा ने अपने साहब से ही पैसा लिया था, यानी उस पैसे के बदले उसे यहाँ भेजा गया था। पल में ही उसको सारी कहानी समझ आ चुकी थी, मगर उसकी एक ही गर्दान थी कि वो बेकसूर है। उसका इन तमाम मामलात में कोई अमल दखल नहीं। उसको पकड़ना महज बेवकूफ़ी है। मगर यहाँ कोई उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं था। महज सब इससे अपना मफाद पूरा करना चाहते थे, और वो मासूम कली महज रोने के अलावा कुछ नहीं कर रही थी। इल्हाम उसकी जानिब देखते हुए बोला, तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे बाप ने वो पैसे तुम्हारी माँ के इलाज पर नहीं बल्कि जुए में हार कर गंवा दिए हैं। मगर ये हमारा मसला नहीं, हमें पैसे चाहिए थे और तुम्हारे बाप ने पैसों के बदले तुम्हें आगे कर दिया है। मैं खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे मालूम है औरत की इज्जत क्या होती है, इसीलिए डरो मत, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मगर उसके बदले तुम्हें एक काम करना होगा। अगर तुम वो काम ईमानदारी से करती हो तो तुम्हें रिहाई मिल जाएगी, लेकिन अगर तुमने मेरा वो काम ईमानदारी से नहीं किया तो मैं इल्हाम खान तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम्हारा बाप तो बेमौत मारा ही जाएगा, लेकिन साथ में तुम्हें भी 10 साल की जेल हो जाएगी। इल्हाम की बात सुनकर वो कांप उठी थी और भीगी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी थी, जबकि इल्हाम खान पुरसताइश नज़रों से उसके वजूद को देख रहा था। दूधिया रंगत, मुतनासिब जिस्म, खूबसूरत गजाली आंखें जिनमें आंसुओं का समंदर था, छोटी सी नाक जो रोने के बायस लाल सुर्ख हो रही थी, पंखड़ियों के मानिंद कुदरती गुलाबी होंठ, लाल सुर्ख गाल। वो लड़की दिखने में कोई पठान लगती थी, लेकिन इसको मालूम था वो ऊंची जात की नहीं है। रामीन भीगी हुई आवाज में बोली, मुझे सब काम मंजूर हैं, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं कर सकती। मैं एक इज्जतदार घर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। इल्हाम गहरा मुस्कुराया था। न जाने क्यों दिल के कोने से आवाज़ आई थी, ये लड़की कुछ मुनफरिद है, कुछ अलग सी और कुछ अपनी सी है। वो उसकी जानिब देखते हुए बोला था, तुम्हें अभी के अभी मुझसे निकाह करना होगा और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। जबकि रामी ने तड़प कर उस भरपूर मर्द को देखा था जो किसी भी औरत का ख्वाब हो सकता था। वो मजीद बोला, लेकिन ये निकाह महज कुछ महीनों के लिए किया जा रहा है। मेरी दादी नूर बेगम की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। वो मेरी शादी किसी से होते देखना चाहती हैं, अपनी बहू के साथ कुछ लम्हात गुजारना चाहती हैं, लेकिन मुझे शादी जैसे तजर्बे से नफरत है। मैं किसी औरत पर भरोसा नहीं करता। मेरी नज़र में औरत महज धोखे का नाम है। मेरी शादी पहले भी हो चुकी है, लेकिन उस औरत ने मेरे ही दोस्त के साथ चक्कर चलाकर मेरी ही आंखों के सामने मुझे धोखा दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। महज वजह एक ही थी, उसने साफ बोल दिया था कि मुझे तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, और फिर कोई बात आगे बनती ही नहीं थी। लेकिन यहाँ मामला अलग होगा। तुम्हें वैसे भी मुझे बेच दिया गया है। मैं जिस तरह चाहूँ तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मुझ में इंसानियत बाकी है। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम्हें रहने के लिए छत दूंगा, लेकिन तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। दादी के सामने एक अच्छी बहू होने का नाटक करोगी, मेरे सामने खुश रहने की अदाकारी करोगी। मैं जब घर आऊँगा तो एक बीवी की तरह प्रिटेंड करोगी, लेकिन अगर तुमने ज़रा भी कोताही की तो याद रखना लड़की, मैं माफ़ी नहीं देता। मेरी डिक्शनरी में माफ़ी का लफ्ज़ नहीं है। बताओ, ये डील तुम्हें मंजूर है? वो बिल्कुल चुप थी। उसके दिमाग में अजीब भगदड़ मची हुई थी कि क्या उसे ये डील कबूल कर लेनी चाहिए थी या फिर नहीं। इसमें कोई घाटा तो नहीं था, महज चंद महीनों की बात थी, और वो भी निकाह जैसे पाक रिश्ते के साथ गुजारने थे। वो हर तरफ से महफूज थी, लेकिन अगर वो इस डील से मना करती तो उसे 10 साल की कैद हो सकती थी। उसके बाप को ख़त्म किया जा सकता था
और वो 50 लाख भी इसे ही चुकाने होते। ये सब सोच कर उसने इल्हाम की जानिब देखा था और भीगी हुई आवाज में बोली, आपकी डील मुझे मंजूर है, मगर आप मुझे ये बता दें कि निकाह कितने महीनों तक रहेगा। जबकि इल्हाम ने रुख फेर लिया था और सर्द लहजे में बोला था, निकाह की कोई मुद्दत नहीं, जब तक मैं कहूँगा तब तक तुम्हें यह ड्रामा करना पड़ेगा, और जब मुझे लगेगा कि अब ज़रूरत नहीं है तो मैं खुद तुम्हें तलाक देकर तुम्हें इज्जत से जाने की इजाज़त दे दूंगा। जबकि वो सीधी हुई थी और इल्हाम की तरफ देखते हुए बोली थी, मुझे मंजूर है, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। वो गहरा मुस्कुराया था और फौरन ही निकाह के इंतजामात का हुक्म दे दिया था। वो चाहता तो महज निकाह का बोल कर उसके साथ जिंदगी गुजार सकता था, उसको हवेली ले जाता और दादों के सामने यही शो करवाता कि ये उसकी बीवी है। अभी कुछ दिनों पहले ही उन दोनों ने निकाह किया है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो खानदान से ताल्लुक़ रखता था, औरतों की इज्जत करना उस पर फर्ज था। उसके आगे भी बहन थी। अगर आज वो किसी की बेटी या बहन के साथ ऐसा करता तो अगले घर उसकी बहन को भी जाना था। वो बहुत इंसाफ पसंद था। हाँ, वो गौसीली तबीयत का मालिक था। वो जल्द हर चीज़ फरामोश करके सामने वाले को उसकी औकात याद दिला देता था, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था। थोड़ी देर के बाद निकाह के इंतजामात पूरे हो गए थे। सिद्दीक भी गवाहों में शामिल था। तमाम गवाहों और मौलाना साहब की मौजूदगी में निकाह तय पा चुका था। रामीन इल्हाम खान बन गई थी और थोड़ी देर में ही वो दोनों हवेली की तरफ गामजन हो चुके थे। इसकी हथेलियां नम हो रही थी। इसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ बैठे बिठाए क्या हो चुका है। वो एक आम घराने में रहने वाली लड़की थी, मगर अब अपने बाप के मालिक की गाड़ी में मालकन बनकर बैठी हुई थी। एक पल के लिए उसे अपनी किस्मत पर रश्क आया था, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी हकीकत याद आ गई थी कि ये सब कुछ सिर्फ कुछ महीनों के लिए है। लेकिन किस्मत का तो कुछ और ही फैसला था। एक लंबी मुसाफत के बाद वो दोनों गांव की हुदूद में दाखिल हो गए थे। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी, मगर गांव के हुदूद में दाखिल होते ही इल्हाम ने गर्दन मोड़कर रामीन को देखा था और सर्द लहजे में बोला था, रामीन, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, मेरे लिए मेरी दादी बहुत अहमियत की हामिल हैं। अगर तुम्हारी वजह से उनका दिल टूटा या फिर कोई भी शिकायत मुझ तक पहुंची तो याद रखना, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बाप को भी सजा दूंगा। जबकि रामीन खामोश थी। उसका सर झुका हुआ था। भला उसकी क्या औकात कि वो इतने अमीर लोगों से मुकाबला करती। वो नम आवाज़ में बोली थी, साहब, हम क्यों गलती करेंगे? मैं वादा करती हूँ मेरी ज़ात से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और भला मैं क्यों किसी बूढ़ी औरत का दिल दुखाऊंगी? मेरे दिल में खुदा का खौफ है। अगर आज मैं किसी के साथ कुछ गलत करूंगी तो कल को अल्लाह मुझे भी माफ़ नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर इल्हाम ने उसकी जानिब देखा था, मगर खामोशी से अपना रुझान ड्राइविंग की तरफ मरकूज कर लिया था। थोड़ी ही देर बाद हवेली आ गई थी। वो दोनों एक साथ हवेली में दाखिल हो गए, जबकि फौरन ही पूरी हवेली में शोर हो गया था कि इल्हाम खान एक लड़की के साथ हवेली आए हैं। सब हैरान थे, क्योंकि आज तक वो कभी किसी लड़की के साथ नहीं पाया गया था। उसका असिस्टेंट भी एक आदमी था। दादी तक भी खबर पहुंच गई थी और उसने जाते साथ ही सब में ऐलान कर दिया था कि आने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी रामीन इल्हाम खान है। रामीन को देखकर सबने ही उसके लिए पसंदीदगी जाहिर की थी। वो दिखने में बला की मासूम और हसीन थी। कोई भी देखता तो उस पर प्यार आए बगैर नहीं रह सकता था। जबकि इल्हाम उसको साथ लिए दादी के कमरे में पहुंचा। नूर बेगम अपने बिस्तर पर बैठी हुई मुस्कुराकर इल्हाम को देख रही थी। उनको बैठा देखकर इसको दिल से खुशी हुई थी। एक यही वाहिद औरत थी जिसके लिए
اس کے دل میں ایک نرم گوشہ تھا۔ اس کے علاوہ تو وہ سب سے ہی سر ترین لہجے میں بات کرتا تھا۔ رامین پیچھے ہی کھڑی ہوئی تھی جبکہ الہام دادی کے پاس پہنچا تھا اور ان کو سینے سے لگایا تھا اور ان کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے میں پہنچ نہیں پا رہا تھا، لیکن دیکھیں میں نے آپ کی خواہش کو پورا کر دیا۔ آپ کے کہنے پر میں نے شادی کر لی ہے۔ یہ میری بیوی رامین ہے۔ ادھر آؤ رامین۔ یہ کہتے ہی اس نے رامین کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ ایک پل کے لیے رامین کا دل خوف سے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ہاتھوں میں تری اتر آئی تھی، لیکن نہ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ دادی کے قریب آ گئی تھی جبکہ نور بیگم نے ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنے پاس بٹھایا۔ الہام کی طرح اس کے ماتھے پر بھی ایک محبت بھرا بوسہ دیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، خان تمہارا بیوی بہت اچھا ہے، ہمیں دل سے پسند آیا ہے۔ وہ خالص پٹھانی لہجے میں بولی تھی جبکہ ان کے انداز پر رامین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور وہ ان کا جھریوں زدہ ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا چکی تھی۔ یہ عمل دادی پوتے کو حیران کر گیا تھا۔ رامین دادی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ بھی ہمیں دل سے پسند آئی ہیں، اللہ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ آپ بہت اچھی خاتون ہیں اور دکھنے میں بھی بہت حسین ہیں۔ وہ دل سے بولی تھی جبکہ نور بیگم شرما سی گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تمہارا شکریہ، تم بھی دیکھنے میں بہت اچھا ہے، ہمیں بہت اچھا لگا ہے۔ ان کے انداز پر اس کو بہت ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو قابو کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ الہام کافی دیر تک ان کے پاس ہی بیٹھا ان سے باتیں کرتا رہا جبکہ دادی مسلسل رامین کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خجل سی ہو رہی تھی لیکن خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد الہام نے ملازم سے کھانا دادی کے کمرے میں ہی منگوا لیا۔ اس کے بہن بھائی، اس کے اماں ابا سب اس کے ساتھ کھانا تناول کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ سب کو نظر انداز کیے دادی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے ہمراہ ہی کھانا تناول کیا اور پھر دادی کے کہنے پر وہ رامین کے ہمراہ اپنے کمرے کی طرف گامزن ہو گیا۔ اس کی ماں اس کے راستے میں حائل ہوئی اور رامین کو دیکھ کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگی تھی، لیکن الہام نے انہیں نظر انداز کر دیا تھا۔ رامین حیران ہوئی تھی مگر اپنے منہ سے ایک لفظ ادا نہیں کیا۔ کمرے میں آتے ہی اس کا انداز ایک بار پھر سرد ہو گیا تھا۔ وہ دادی کے سامنے جتنے پیار سے اس کے ساتھ برتاؤ کر رہا تھا، اب اتنا ہی اس کا دل بدل چکا تھا۔ وہ رامین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، زیادہ ہوا میں اڑنے کی ضرورت نہیں، میری دادی بہت اچھی عورت ہیں، اگر ان کے ساتھ تم نے کوئی بھی بدسلوکی کی یا پھر میرے گھر والوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی فری ہونے کی کوشش کی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم صوفے پر سوگی اور میں بیڈ پر، مجھے کسی بھی طرح کی بےہودگی برداشت نہیں۔ جبکہ وہ چپ تھی۔ بھلا وہ پہلے بھی کب کچھ بول رہی تھی؟ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور وہ باتھ روم چلا گیا تھا۔ نماز عشاء کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کی عادت میں شمار تھا جب تک وہ عشاء کی نماز ادا نہیں کر لیتی تھی تب تک اس کو نیند نہیں آتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد الہام واش روم سے باہر آیا تو اس کو ویسے ہی بیٹھا دیکھا تھا۔ وہ آئی برو اچکاتے ہوئے بولا، کیا مصیبت آ گئی ہے؟ یاد رکھو سچ مچ کی بیوی نہیں ہو، محض کانٹریکٹ میرج ہے، کسی بھی وقت میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں۔ جبکہ وہ بے ساختہ بولی تھی، نہیں صاحب، میں کسی مسئلے کی وجہ سے نہیں بیٹھی، مجھے واش روم جانا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا اور نظر انداز کیے بستر پر بیٹھ کر موبائل استعمال کرنے لگا تھا۔ وہ واش روم آئی تھی، وضو بنایا اور کمرے میں آ کر ادھر ادھر جائے نماز تلاش کرنے لگی۔ اس کی ہر کارروائی الہام بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کو جائے نماز کہیں نظر نہ آئی تو وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس کو ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جس انداز میں اس سے بات کر رہا تھا، اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ الہام کو مخاطب کرتی۔
لیکن وہ بے انتہا مجبور تھی، کسی بھی طرح اس کو مخاطب تو کرنا ہی تھا۔ وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں بولی، مجھے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، آپ جائے نماز اور قبلہ رخ بتا دیں۔ ایک پل کے لیے الہام کا دل کیا کہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لے اور اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہے۔ وہ لڑکی جب سے اس کے پاس آئی تھی تب سے ہی نہ جانے کیوں اس کے دل میں عجیب گدگدی سی ہو رہی تھی، ایک عجیب احساس اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے حلال تھی، اگر وہ اس کے قریب جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر وہ خاموش رہا تھا۔ اس نے ڈرار کی طرف اشارہ کیا اور قبلہ رخ بتا کر کروٹ موڑ لی تھی۔ اس نے فوراً جائے نماز نکالی اور عشاء کی نماز ادا کی اور صوفے پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا، لیکن اچانک آدھی رات کے وقت اسے اپنا وجود ہوا میں محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھیں تو وہ الہام کی باہوں کے حصار میں تھی۔ وہ یکدم پھڑ پھڑائی اور ڈرے سہمے لہجے میں بولی، صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ لیکن الہام تو سننے کی حساسیت ہی کھو چکا تھا۔ وہ اس کو بستر پر لٹا کر اس پر جھک چکا تھا، جبکہ اس کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ وہ الہام کی جانب دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی، آپ نے کہا تھا کہ آپ کوئی بےہودگی نہیں چاہتے، یہ کانٹریکٹ میرج ہے، آپ یہ میرے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ہم دونوں محض چند مہینوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ مگر اچانک ہی الہام نے اس کے ہونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتی تھی، لیکن الہام کے آگے اس کی تمام مزاحمت دم توڑتی چلی گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس پر جھکتا چلا گیا تھا اور اپنا حق وصول کر لیا تھا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے بے حد قریب سو رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے ندامت ہوئی تھی، وہ واقعی بالکل ٹھیک بول رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محض چند مہینوں کے لیے تھے، لیکن جو رات ہوا تھا وہ الہام کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس پر جنونیت طاری ہو گئی تھی۔ اس کے دماغ پر محض ایک ہی بات سوار تھی کہ یہ عورت اس کے لیے حلال ہے، وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر خدا کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان دونوں کا قریب آنا قدرتی عمل تھا، جس کی حقیقت چند دن بعد ہی ان دونوں پر عیاں ہو گئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی وہ زمینوں پر چلا گیا تھا، جبکہ وہ بیدار ہو کر خوب روئی تھی کہ اس کا بے وجہ استعمال کیا گیا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کا سامنا رات کے وقت ہوا تھا، جبکہ رامین بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ وہ الہام کی نظروں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، جبکہ الہام کا بھی کچھ ایسا ہی خیال تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو قابو میں کیا اور خاموشی سے سو گیا۔ رامین پوری رات ڈری سہمی حالت میں صوفے پر پڑی رہی تھی، لیکن اس رات کے بعد الہام نے اس کی طرف قدم نہیں بڑھائے تھے۔ لیکن اچانک ہی اس کی طبیعت کچھ روز بعد خراب ہونا شروع ہو گئی۔ تمام عورتیں اپنا تجربہ ظاہر کرنا شروع کر چکی تھیں، جبکہ رامین کی جان پر بن آئی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آ رہے ہیں۔ لیکن جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو مجبوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا، اور معائنہ کرنے پر ہی یہ بات عیاں ہو چکی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ سب کے چہرے کھل اٹھے تھے، جبکہ رامین بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ وہ الہام سے فوراً اس بات کا تذکرہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ یہ بچہ نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا اس بچے کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ الہام نے صاف کہا تھا کہ وہ اس کو طلاق دے دے گا۔ یہی بات اس کو ہلکان کر رہی تھی، مگر یہاں تو پورا معاملہ ہی بگڑ چکا تھا۔ پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی گئی تھی، ہر ایک کو بتایا گیا تھا کہ الہام خان باپ بننے والا ہے، اور جب الہام کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ ایک پل کے لیے بالکل چپ ہو گیا تھا۔ یہ احساس ہی اس کی روح کو سکون بخش رہا تھا کہ اس کے وجود کا حصہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ وہ جو گاؤں کی حدود سے نکل کر شہر اپنے آفس جانے والا تھا،
पलट कर वापस आया था। उसने रामीन से मुलाकात की थी। वो जो रो रही थी, उसको देखते ही उसको अपने सीने में भेंच लिया। उसका ये अमल बताने के लिए काफ़ी था कि वो अपनी औलाद को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है, जबकि रामीन चुप हो गई थी। क्या उसकी ज़िंदगी संवरने वाली थी? ये सवाल उसके लिए बहुत खुशियाँ ला चुका था। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, इल्हाम की तवज्जो का मरकज़ महज रामीन थी। इस दौरान भी वो रामीन के करीब गया था और उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था कि वो उससे इश्क करने लगा है और कभी भी उससे दूर नहीं हो सकता। जबकि रामीन हद दर्जा मुतमईन हो गई थी। वो जानती थी खान की ज़बान एक होती है, वो जो कहते हैं अपनी बात पूरी करके ही दम लेते हैं। और ऐसा ही हुआ था। उन लोगों को अल्लाह ताला ने नेमत से नवाजा था, यानी रामीन और इल्हाम के घर बेटे की पैदाइश हुई थी और पूरा ख़ानदान खुशी से झूम उठा था। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था। रामीन के दिल में जो थोड़े बहुत खदशे पैदा हुए थे कि बच्चे की पैदाइश के बाद इल्हाम इसको भूल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसने बढ़ चढ़कर रामीन को मोहब्बत से नवाजा था और उसको इस बात का यकीन दिलाया था कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता, और उसकी हर परेशानी और दुख को समेट लिया था। जबकि रामीन खुशी से सजदा रेज़ हो गई थी और अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करने लगी थी कि उसने इसकी हर तकलीफ़ का मदावा कर दिया था। उस अल्लाह ने इसकी हर मुश्किल का अजाला कर दिया था और इसके नसीब में एक बेहतरीन मर्द को नवाज दिया था जो इसकी फ़िक्र करता था, इससे मोहब्बत करता था और इसको अपना मानता था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।